الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. انا اعطیناک الکوثر، یقین جانیے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصل لربک، پس آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیے. وانحر، اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہے. یہ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے. 3 آیات ہیں کل اس میں، اور 42 حروف ہیں. اور یہ مکی سورت ہے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہی سورت ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت کا جو بنیادی مضمون اور بنیادی موضوع ہے، اس میں سے پہلی چیز وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کرنا مقصود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مقام اور مرتبہ اور کتنی عظمت اور عزت عطا فرمائی ہے. اور پھر دوسرا حصہ اس سورت کا مشتمل ہے اس بات پر کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا انعام فرما دیں، کسی پر اتنا احسان فرما دیں، تو ایک بندے کا کیا فرض بنتا ہے کہ پھر اس انعام کے جواب میں اسے کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بھی انسان کو سکھایا ہے. تو سب سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے، وہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں: زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن. یہ 4 بیٹیاں تھیں حضور علیہ السلام کی، اور یہ چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے تھیں. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 صاحبزادے عطا فرمائے تھے. ایک کا نام قاسم تھا، دوسرے کا نام آپ نے عبداللہ رکھا تھا، اور تیسرے کا نام ابراہیم رکھا تھا. یہ جو پہلے 2 بیٹے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے، قاسم اور ابراہیم، یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے تھے. صرف آپ کا ایک بیٹا ابراہیم، وہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے تھا. باقی آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو بڑے بیٹے تھے قاسم، ان کی عمر جب 7-8 سال کے قریب ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا. تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک فطری طور پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام انسان تھے، بشر تھے، آپ کو اس پر بہت صدمہ ہوا. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ان القلب لیحزن والعین تدمع، آپ نے فرمایا دل غمگین ہے اور آنکھ آنسو بہا رہی ہے. انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ ہمیں آپ کی جدائی کا بہت زیادہ غم ہے. اور پھر اس پر مزید غم یہ کہ مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا. وہ پروپیگنڈا یہ شروع کیا کہ اس کی تو کوئی نرینہ اولاد باقی ہی نہیں بچتی، اس کا جو بھی بیٹا ہوتا ہے وہ 7-8 سال کا ہوتا ہے، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دین کا تذکرہ، اس کے نام کا تذکرہ صرف ان کی زندگی تک محدود ہے. جب یہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کے دین بھی ختم ہو جائے گا اور ان کا نام بھی اس دنیا سے مٹ جائے گا. انہوں نے اپنا ایک فلسفہ پیش کیا کہ ظاہر ان کی کوئی نرینہ اولاد ہے نہیں، تو ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہے گا اور یہ بے نام و نشان اور بے نسل ہو جائیں گے.
اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے جو صدمہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طعنہ بھی اگر دیا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ کفار نے آپ کو کہا کہ یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، وما علمناه الشعر وما ينبغي له نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن۔ اللہ نے ایک ایک طعنے کا، ایک ایک اعتراض کا خود جواب دیا ہے۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اس سورت کی جو ابتدا کی گئی وہ اس بات سے کی گئی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں بہت زیادہ خیر، خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ بھلائیاں۔ اب کوثر سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے کہ کوثر کا مطلب ہے بہت زیادہ خیر۔ اب اس خیر کے اندر حوض کوثر بھی داخل ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ پیاسے ہوں گے اور سورج انتہائی قریب آ جائے گا، اور حدیث شریف کے مطابق ہر آدمی اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور پیاس سے ہر انسان کا برا حال ہوگا۔ ایسے موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جام کوثر جب انسان ایک مرتبہ پیے گا اس کے بعد کبھی اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ کوثر، یہ حوض کوثر کی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اور یہ اس کا ایک جز ہے۔ اس کوثر کے مفہوم میں اور بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ اس کوثر کا مفہوم علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی بہت زیادہ عطا فرمائی ہے، اور روحانی اولاد نہیں، سلبی اولاد بھی اللہ نے بہت عطا فرمائی ہے۔ آج تک آپ کو ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں آپ کو سید لوگ مل جائیں گے۔ یہ سید کون ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس نظام کو بدلا کہ اور لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل آپ کی بیٹی سے چلی ہے۔ تو آپ کی سلبی اولاد بھی قیامت تک موجود رہے گی، اور آپ کی روحانی اولاد بھی قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ ہے خیر کثیر، یہ ہے بھلائی، کہ نہ آپ کی نسل ختم ہوئی نہ آپ کا دین ختم ہوا، یہ دونوں چیزیں باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مفہوم میں علم بھی داخل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی جو پہلی وحی، جو پہلی آیت ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے اقرأ سے۔ اقرأ کا مطلب پڑھ، اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اس کا آغاز علم سے ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جو علوم اس دنیا کو دیے ہیں، یہ نہ اس سے پہلے کوئی مذہب، کوئی کتاب دے سکا ہے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب قیامت تک دے سکتی ہے۔ یہ علوم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آج کل کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں وہ آواز جو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی، وہ اذان کی آواز ہے، اور جب بھی اذان دی جاتی ہے تو مؤذن ضرور یہ جملے کہا کرتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں حضور کا نام ضرور لیا جاتا ہے، چاہے مسجد میں ہو، منبر سے ہو، محراب سے ہو، اذان ہو، خطبہ ہو، دعا ہو۔ ہماری نماز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ہماری اذان مکمل نہیں ہوتی، کوئی عبادت ہماری مکمل نہیں ہوتی، ہماری دعا درود کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور اس حوض کوثر کے بارے میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے امتیوں کو پلائیں گے،
حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے محروم رہیں گے، جو حوض کوثر کا وہ جام نہیں پی سکیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون مل کوثر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإنہ نہر وعدنیہ ربی عز وجل فیہ خیر کثیر، یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر رکھی ہے۔ ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، یہ وہ حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے۔ آنیتہ عدد النجوم، اور اس کے ارد گرد جو برتن رکھے گئے ہیں وہ اتنی تعداد میں ہیں جتنی تعداد میں آسمان کے ستارے ہیں، یعنی جس طرح ستاروں کا گننا ناممکن ہے اتنی ہی زیادہ تعداد میں وہاں پر جام اور گلاس اور پینے کے لیے برتن رکھے گئے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا حافتاہ من ذہب، اس کے دونوں کنارے وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تربتہ اطیب من المسک، اس کی مٹی وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ماؤہ احلی من العسل، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ وابیض من الثلج، اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ یہ حوض کوثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کو پلائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیختلج العبد، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے دور لے جائے جا رہے ہوں گے، میں چاہ رہا ہوں گا کہ یہ ادھر آئے حوض کوثر پر اور یہ بھی یہاں سے پانی پی کر جائیں، لیکن وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا فاقول انہ من امتی، میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فیقال، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حوض کوثر سے وہ انسان محروم رہے گا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد کر لی، کوئی چیز ایسی ایجاد کر لی جو دین کا حصہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بلانے کے باوجود فرشتے مجھے کہیں گے کہ یہ اس حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا لینا، کوئی بدعت ایجاد کر لینا، یہ کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ کوثر کا مطلب ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اب فصل لربک، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے۔ یعنی ہم نے جب آپ پر اتنا احسان کیا، اب آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ نماز، جتنی بھی جسمانی عبادات ہیں ان سب میں سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے۔ بدنی عبادات جتنی بھی ہیں ان میں سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو گویا یہ حکم دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا تو اب آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بدن کو، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگا دیجئے، وانحر، اور قربانی کیجئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی مالی عبادت ہے، یہ بات مسلم ہے کہ مالی عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ زکوٰۃ ہے، لیکن یہاں پر قربانی کا ذکر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کرنا انسان کے لیے نسبتاً مشکل ہے بنسبت زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ زکوٰۃ انسان آسانی سے ادا کر لیتا ہے، لیکن قربانی کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ کیا مشکل ہوتی ہے؟ وہ جائے گا جانور لینے کے لیے، پھر لائے گا، پھر اس کو ذبح کرے گا، پھر بہت سارے سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں کسی غریب کی مدد کر لیتا اور کسی کے ساتھ کوئی احسان کر لیتا، قربانی میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب آپ قربانی کیجئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے
63 اونٹ نہر کیے تھے. 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے تھے, اور 37 اونٹ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نہر کیا. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا قربانی کے بارے میں کہ اس سے جانور ضائع ہو رہے ہیں اور اس سے پیسہ ضائع ہو رہا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ایک ہی وقت میں 63 اونٹ کیوں ذبح فرمائے؟ اور اگر اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انسان پیسہ ضائع کر رہا ہے, یہ جانور ضائع کر رہا ہے, تو اس کا کیا جواب ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کر رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ کون سی عقل مانتی ہے کہ انسان اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کرنے لگ جائے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر اس کے سامنے انسان کی عقل نہیں چلتی. یہ بات میں بار بار کہا کرتا ہوں, اور یہ قرآن کی ہر آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام اسلم یسلم کا مطلب ہوتا ہے تابع ہو جانا, کہ انسان تابعدار بن جائے. جب کہا گیا کہ اب قربانی کرنی ہے تو قربانی کرنی ہے, جب کہا گیا کہ غریب کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو تعاون کرنا ہے. تو ان 2 چیزوں کا حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو. اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے, قرآن کریم میں آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے تو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پھر ہم اللہ کی عبادت کریں. ہمارے ہاں جب کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ گھر میں تیز آواز میں گانے لگاتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے. تیز آواز میں گانے بجاتا ہے, تیز آواز میں ڈول بجاتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا ہے کہ اس کو بیٹا دیا ہے. اب یہ ڈانس بھی کرے گا, یہ گانے بھی لگائے گا, اللہ کی ہر قسم کی نافرمانی کرے گا. وجہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے. یہ درس ہمیں اس قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے کہ جب اللہ کسی پر احسان کرے تو اس کا تقاضا پھر یہ ہوتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, کہ نماز پڑھے انسان, اللہ کا ذکر کرے, قربانی کرے, اللہ کی عبادت کرے, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے. شادی ہوگی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی, بیٹا دیا, بیٹی دی, اور اس عمر تک اس کو پہنچایا کہ وہ شادی کر سکے. یہ خوشی اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب فرمائی. اب اس کا بدلہ ہم کیا دیتے ہیں؟ اس کا بدلہ ہم گانوں کے ذریعے دیتے ہیں. اس کا بدلہ ہم کیا دیتے ہیں کہ وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے شادی کے دنوں میں وہ بھی نماز نہیں پڑھتا. یہ ہم اللہ تعالیٰ کو بدلہ دیتے ہیں, اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں مصیبتیں کیوں آتی ہیں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں, اور کسی نے تعویذ کر دیا, جادو ہو گیا, جنات کے اثرات ہو گئے. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرنا چاہتے. ہم اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتے کہ یہ گناہ مجھ پہ اس لیے آیا ہے کہ جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کی تھی, اس لیے آج میرا یہ بیٹا نافرمان ہے, اس لیے میرا یہ بیٹا آج میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے کہ اس کی پیدائش پر میں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا, اللہ کی ناشکری کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, اب آپ کے کرنے کا کام یہ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ, کہ نماز پڑھو, وَانْحَرْ, اور قربانی کرو. اور پھر آگے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہے. یعنی آپ کا نام قیامت تک رہے گا, آپ کا تذکرہ, آپ کا دین, آپ کا لایا ہوا نظام, آپ کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک رہے گی. اگر بے نام و نشان ہونا ہے تو وہ آپ کے دشمن میں ہونا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے یہ طعنے دیے تھے آج ان کا نام و نشان موجود نہیں. اور ہمیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام وہ محمد ہے. پوری دنیا کے اندر سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ لوگوں نے کون سا نام رکھا ہے تو وہ نام محمد تھا. یہ ہے ان شانئک هو الابتر, کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. اور اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی بقا اس کی اس نسل سے نہیں جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاں اگر نرینہ اولاد نہیں ہوئی تو شاید میرا نام و نشان مٹ جائے گا. ایسا نہیں ہے. جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں, ان کا نام اللہ قیامت تک باقی رکھتے ہیں. اور جو لوگ
اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کا نام و نشان جلد مٹ جایا کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور، آپ نے کئی دفعہ نام سنا ہوگا، تقریباً 1000 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی. انہوں نے 2 شادیاں کی تھی لیکن کوئی اولاد نہیں تھی ان کی، کوئی اولاد نہیں، نہ نرینہ اور نہ کوئی زنانہ، کوئی اولاد نہیں تھی. لیکن ان کا نام آج تک لیا جا رہا ہے. ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھاتے ہیں، مدارس میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کا نام و نشان آج تک موجود ہے. تو انسان، یہ تو اس زمانے کی مثال ہے، یہ کوئی پرانی مثال نہیں ہے، صحابہ کے زمانے کی مثال نہیں، اس زمانے کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً یہ مظاہر انسان کو دکھاتے ہیں. اور اس سے ساتھ ہی ہمیں یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے، ہمارے ہاں اگر کسی کی نرینہ اولاد نہ ہو تو نہ جانے وہ بیوی کو طرح طرح کے تانے دینا شروع کر دیتا ہے. اور کئی گھروں میں ایسا ہوا کہ بیوی کو طلاق دے دی گئی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹا بیٹی دونوں دے، بہت اچھی بات، اللہ کا شکر ادا کرے. کسی کو دونوں میں سے کوئی ایک ملے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تو کوئی بیٹا باقی نہ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کہا جا رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور کسی کو اللہ تعالیٰ بالکل اولاد عطا نہیں فرماتا، اس کو بھی اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. اور اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میری اولاد نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بے نام و نشان ہو جاؤں گا. اگر میں نے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو ضرور میرا نام باقی رہے گا. وہ نام فرشتوں کی فہرست میں بھی باقی رہے گا، انسانوں کی فہرست میں بھی باقی رہے گا، جنت کی فہرست میں بھی باقی رہے گا، ہر جگہ وہ نام باقی رہے گا. اور اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ کی کوئی نعمت ملنے پر وہ ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، تو چاہے اس کی جتنی بھی اولاد ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے جو لوگ تھے ان کے 12 بیٹے تھے. قرآن نے ذکر کیا وہ بنین شہودا، ان کے بالکل نوجوان ایسے بیٹے جو ان کی آنکھوں کے سامنے پھرتے رہتے تھے. آج نہیں ہے ان کا نام و نشان. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اس قرآن کریم کی اس سورت سے ملتی ہے. یہ سورت اگرچہ لفظوں میں بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا مفہوم اور معنی اتنا وسیع ہے کہ اگر اسی ایک سورت کو انسان اپنی زندگی میں ڈھال لے اور اسی ایک سورت پر عمل کر لے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر، ہم جب یہ سورت تو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، ہم جب یہ سورت پڑھیں یا امام پڑھے اور ہم سنیں تو ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہ قرآن کی یہ سورت، قرآن کی یہ ایک ایک آیت مجھ سے کیا تخاطب کر رہی ہے، مجھے کیا پیغام اور کیا میسج دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ اس سورت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا کریں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقین کیجئے ہم نے آپ کو بہت بڑی خیر عطا کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے. وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.